ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے اپنی ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے فیصلہ ہوگا جو ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دے اپنی ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی بات مکے سے اٹھا اور کربلا پر چھوڑ دے اپنی ساری مشکل کشا پر چھوڑ دے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے اپنی ساری ایک بلند ترین نعرے صلوات ٹھیک ہے ایک سوچ پہ فرمائیں یہ تیرے گول حدیق ایمان حسین ہے تازی ہو جس سے روح ریحان حسین ہے زانو نبی کا رحل ہے قرآن حسین ہے پالے ملا نہ جس کو وہ مہمان حسین ہے صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری
چلی صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی فاقہ تیسرا کے گلے پر چھری چلی اترے گل حدیقہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں یوں پانی وہ فاطمہ کا جانی مانگے گویا علی اصغر کی زبانی مانگے یوں شمر کہے حرملا سے اسے ماروتی جس کا مارا کبھی نہ پانی مانگے یوں پانی وہ فاطمہ فاتحہ رکھے
مرسی کے چندن پہ شرط نظر تاخیر بھی ہو گئی ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعلی انسان کے لیے خیر ہلاکت کا سبب ہے. انسان کے لیے خیر ہلاکت کا سبب ہے. بچوں کو اسیری میں سوا رنجو تاب ہے. امید رہائی کی نہ ہوئے تو غضب ہے. اب درد سکینہ کا یہاں داد طلب ہے. اب درد سکینہ کا یہاں داد طلب ہے. بازو بھی رسن سے چھلے گردن بھی چھلے ہے. بچپن میں یتیمی بھی اسیر بھی ملے ہے. انسان کے لیے خیر ہلاکت کا سبب ہے. ہر شب در زندہ پا وہ شبیر کی شہدا چلاتی تیروں کر ہے کوئی رحم دل ایسا. بے کس میرے بابا کو یہ پیغام دے میرا زندہ سے سکینہ کو نہیں چھوڑتے آدھا. بیدا سے سکینہ کو نہیں چھوڑتے آدھا. بیدار سکینہ پہے تم داد کو پہنچو. مارے ہیں تماچے میری فریاد کو پہنچو. یا سبت نبی بیٹی کو زندہ سے چھڑاؤ. کانوں پورم آ گیا ہے دیکھ تو جاؤ. ماں پاس نہیں سوتی ہے تم پاس سلاؤ. کرتا ہے بھرا خون سے تم آ کے دھلاؤ. کرتا ہے بھرا خون سے تم آ کے دھلاؤ. پالا ہے ہمیں تم نے بڑے نازوں نے سے. اب اتنا جگر سخت کیا آپ نے ہم سے. بےتاب زیادہ ہوئی وہ شاہ کی دختر. اب لکھتے ہیں تالے جو ہوا مہر منور. بھجوا دیا حاکموں نے سرے سبت بیان پر. تا صبر و تسلی ہو سکینہ کو میسر. تا صبر و تسلی ہو سکینہ کو میسر. صدمہ ہوا اب اور سکینہ کے گھر پر. قربان ہوئی ہائے قربان ہوئی ہائے. پدر کہہ کے پدر
در پر انسان کے لیے اور دو شعر پیش کرنا ذرا سمجھ کم لگ رہی ہے آواز. ایک مطلع دو شعر پیش کرنا ذرا سمجھ ذرا. مرضی حق علی کو جدھر لے چلی چلے مرضی حق علی کو جدھر لے چلی چلے ارے اپنی خوشی رکے نہ یہ اپنی خوشی چلے سورج چلا جو حکم سے ان کے تو کیا عجب دنیا سے یہ کہے تو یہ دنیا بھی چلے. صلوات محمد و آل محمد. ایک مطلع دو شعر پیش کرنا ذرا. نبی کے دو چھپا معراج پا رہے ہیں علی نبی کے دو چھپا معراج پا رہے ہیں علی بتوں کو توڑ کے نیچے گرا رہے ہیں علی. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں حضرت. مولانا دعا کے واسطے اٹھے تو میرے ہاتھ مگر دعا کے واسطے اٹھے تو میرے ہاتھ مگر میرے لبوں پہ بجائے دعا رہے ہیں علی. ہر صفات جس میں جھلکتے ہو کل رسولوں کے سماعت فرمائیں حضرات. ارے صفات جس میں جھلکتے ہو کل رسولوں کے ارے ہر ایک دور میں وہ آئینہ رہے ہیں علی. بلند ترین سلوات نواز حضرات. آخری شعر نواز اس میں ختم آخری شعر سماعت فرمائیں حضرات. ارے خدا جو سننے کو آیا ہے لہن داؤدی خدا جو سننے کو آیا ہے لہن داؤدی نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہے.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات محمد. ابھی جو لوگ فرش ادا پر تشریف نہیں لائے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ فرش ادا آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں، فرش ادا پر جلوہ افروز ہوں. میں نے اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ رفتہ رفتہ اذان مغرب کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات اس وقت کے نزدیک آنے سے پہلے تک مکمل کر لوں، تاکہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور نہایت ہی آرام کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں اور پھر وہ جو فریضہ واجب ہے اسے انجام دیا جائے. آئیے، میری نگاہ کہیں پڑی تھی، جناب فانوس جربلی صاحب بھی یہاں اس بس میں کہیں تشریف لائیں. بابا دے بلند صلوات بر محمد وآلہ. دیکھیے، یہاں اقلیت میں ہم ہیں، سمجھے آپ؟ بھائی ہمارے علاقے سے 2 لوگ موجود ہیں، فانوس جربلی صاحب ہیں اور یہ فیروز صاحب ہیں، جربل سے تعلق ہے جن کا. لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی، میں آج ایک جملہ کہوں گا اور جناب انوار حسین صاحب کی بھی داد وہاں سے لوں گا،
وہ جلوہ افروز سے بالکل مقابلے پر میرے تشریف فرما ہے. بہرحال میں ان کی بھی داد چاہوں گا اس جملے پر کہ آپ حضرات کا یہ چونکہ میرے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، یعنی جو مجھے پڑھنی ہے وہ اتفاق یہ ہے کہ آج کی یہ آخری مجلس میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میری مصروفیت پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور میں دوسری مجالس میں شریک بھی نہیں ہو پاتا ہوں، اور وہ بھی اضاحی کا کام ہے جس میں میری مشغولیت ہوتی ہے، دیگر کوئی کام نہیں ہوتے ہیں. تو میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام مومنین محمود آباد کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے جاہل کو آپ حضرات سنتے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے سما خراشی کرتا ہوں اور آپ مجھے بہرحال دل سے مانتے ہیں اور دل سے پسند کرتے ہیں، اور آپ کے زبان سے جب داد و تحسین کی صدائیں نکلتی ہیں تو وہ قلب سے نکلتی ہیں. میں تمام عزاداروں کا شکر گزار ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری قوم، دیکھیے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، تابان FM تشریف فرما ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری قوم جو ہے وہ نواسے کا بڑا احترام کرتی ہے. یہ اس قوم سے تعلق نہیں ہے، دیکھیے ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے کہ جو نواسے کو وطن چھوڑا کے کربلا لے جائے. ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو نواسے کا بڑا احترام کرتی ہے. لہذا یقیناً آپ کی نظر میں کہیں نہ کہیں ایک کردار ہے اور اسی کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے مجھ جیسے کمتر کو آپ نے اس منزل پہ پہنچایا ہے کہ آپ میری مجلس کو سنتے ہیں، میری تقاریر کو سنتے ہیں اور داد و تحسین سے آپ مجھے نوازتے ہیں. اس کا میں تہہ دل سے آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن میں رات میں کبھی بھی آپ کو اگر ضرورت ہو آپ میری محسوس کریں تو میں خدمت عزا کے لیے حاضر ہوں، اور ہر وقت کوئی بھی وقت ہو آپ مجھے کہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے. مولا کی خدمت کا شرف حاصل اس لیے کہ یہ شرف آسانی سے ہر ایک کو نہیں ملا کرتا ہے، یہ شرف آسانی سے ہر ایک کو نہیں ملا کرتا ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ شعراء بھی موجود ہیں اور خطبہ میں تو میرے خیال سے اکیلا خطیب میں دکھائی دے رہا ہوں یہاں. خطبہ میں بہرحال مرثیہ پڑھنے والے حضرات تو موجود ہیں جی، لیکن اس کو ابھی اپنے پاس محفوظ رکھیے جمیل بھائی، وہ وقت ضرورت پہ کام آ جائے گا، اس کے لیے بھی میں کہیں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام حضرات کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ. یہ میری آخری مجلس ہوتی ہے یہاں کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ بہترین ذاکرین خود حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ کا ہم لوگ خود منتظر رہتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ان کا نورانی بیان اور ہم لوگ مستفیض ہوں اس سے، ان کا بیان بھی ہم کو سننے کا موقع ملتا ہے. بہرحال تو پہلا اعلان تو یہ کہ شب میں 8 بجے حیدرآباد صاحب کے یہاں مجلس برپا ہوگی، قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر جناب ابو سعید صاحب کے یہاں مجلس ادا برپا ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں، اس میں بھی قبلہ کعبہ رونق افروز ممبر ہوں گے. بہرحال بآواز بلند صلوات بھیجنے پر محمد وعلیہ. اگر میرا حافظہ قطع نہیں کر رہا ہے تو سورۃ اللیل کی آیہ کریمہ ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہے نا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ.
کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہمارے ذمے ہے۔ میں نے اس آیت پہ کئی مجلسیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اسی سلسلے سے مربوط کچھ گفتگو ہے اور اس کے بعد ربط مصائب۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہمارے سپرد ہے، ہمارے ذمے ہے۔ پروردگار عالم نے ایک ہی جملے میں یہ فرما دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہو کہ ہم ہادی مقرر کر لیں یا ہم ہادی بنا لیں تو تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو ہادی بنا سکو، اس لیے کہ ہادی بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہادی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہادی کا انتظام ہم کریں گے، ہادی ہم بنائیں گے، تم کو اس کی پیروی کا اختیار ہے، تمہیں ہادی بنانے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں ہادی کی پیروی کرنے کا اختیار ہے۔ ہادی بھیجا ہماری طرف پہ جائے گا، بنایا ہماری طرف پہ جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ ہادی کو خالی نہیں بھیجا جائے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، ہادی کو خالی نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ہادی کے ذریعے سے دین و شریعت تم تک پہنچایا جائے گا، دین بھی پہنچے گا، شریعت بھی پہنچے گی۔ تو عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہادی نہ ہوتا تو دین و شریعت ہم تک پہنچتے کیسے؟ بھائی اگر ہادی نہ ہوتا تو نہ دین ہم تک پہنچتا، نہ شریعت ہم تک پہنچتی، نہ ہماری ہدایت ہوتی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پروردگار عالم اپنے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہادیوں کا سلسلہ شروع کرے۔ بھائی قرآن اس نے پہنچایا ہم تک، تو اس کے لیے بھی ضرورت تھی کسی ایسے کی کہ جو رابطہ ہو اس کے اور ہمارے درمیان، ضرورت تھی اس کے اور ہمارے درمیان ایک رابطے کی۔ اب رابطہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہادی مقرر اس نے کیا ہے، اب وہ لا رہا ہے پیغام ادھر سے، ہادی اس نے مقرر کیا ہے، وہ لا رہا ہے دین ادھر سے، ہادی اس نے مقرر کیا ہے، وہ لا رہا ہے شریعت ادھر سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ صرف شریعت کو بھیج دیتا، دین کو بھیج دیتا، ہادی کہے کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہا نہیں، یاد رکھنا کہ دین و شریعت اس وقت تک تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ جب تک ہادی ہماری طرف سے نہ مقرر کیا جائے۔ صلوات بھیجتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ اس وقت تک دین و شریعت تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہادی ہماری طرف سے مقرر نہ کیا جائے اور ہادی ہماری طرف سے نہ بھیجا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے جو شریعت بھیجی، جو دین بھیجا، اس کے لیے ضرورت تھی کہ ہادیان برحق کو پروردگار بھیجے اور ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع کرے۔ تو اللہ نے ایک وسیلہ اختیار کیا۔ دیکھیے، آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہر چیز میں تو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اسی معاملے میں آپ وسیلہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ ہر بات میں وسیلہ، ہر بات میں وسیلہ، کہیں جانا ہے تو وسیلہ، کچھ کھانا ہے تو وسیلہ، کچھ پینا ہے تو وسیلہ، چلنا ہے تو وسیلہ، پھرنا ہے تو وسیلہ۔ بغیر وسیلے کے آپ کی زندگی نامکمل ہے، تو جب بغیر وسیلے کے آپ کی زندگی نامکمل ہے تو بغیر وسیلے کے آپ کا دین کیسے مکمل ہو جائے گا؟ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ وسیلہ اختیار کرو تو اللہ نے ہادیان برحق کا سلسلہ شروع کیا، ہادیان برحق کو دین و شریعت لے کے اس کائنات میں بھیجا۔ دیکھیے، یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ اللہ جو ہے جو قانون بناتا ہے، قانون کس نے بنایا؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ قانون شریعت جو ہے ہم نے بنایا ہے؟ نہیں۔ 3 منزلیں ہوتی ہیں جہاں سے قانون گزرتا ہے۔ پہلی منزل یہ ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، پہلی منزل ہوتی ہے قانون سازی کی۔ پہلی منزل قانون سازی کی ہوتی ہے، قانون مرتب ہوتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے۔
دوسری منزل کون سی ہوتی ہے؟ دوسری منزل ہوتی ہے قانون پہنچانے والے کی. توجہ عزیزان گرامی، دوسری منزل ہوتی ہے قانون پہنچانے والے کی. تیسری منزل کون سی ہوتی ہے؟ تیسری منزل ہوتی ہے قانون کو کی حفاظت کرنے والے کی. یہ 3 منزلیں ہیں. توجہ فرمائیے، 3 منزلیں ہیں. گفتگو تھوڑا سا دقیق ہے اور شاید آپ نے کبھی سن بھی رکھے ہوں اس کے کچھ جملے، اسی سے مربوط ہے کہ قانون ساز ہوتا نہیں، قانون ساز کونسل، یعنی وہ کونسل ہوتی ہے کہ جو قانون کو بناتی ہے. قانون سازی یہ کام کون کرے گا؟ بندے کریں گے؟ بندے کریں گے؟ قانون بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. کون بنائے گا؟ امام بنائے گا. امام قانون بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. نبی بنائے گا؟ رسول بنائے گا؟ کیا نہیں بنائے گا. نہ امام بنائے گا قانون، نہ رسول بنائے گا قانون. پھر حق کس کو ہے قانون سازی کا؟ قانون سازی کا حق ہے پروردگار عالم کو. وہ قانون ساز ہے، قانون شریعت اس نے بنایا. اب جب اس نے قانون شریعت بنا دیا تو اب ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیے، ہم تو وسیلہ اختیار کرتے ہیں ہر مسئلے میں. جب اس نے قانون بنایا، قانون شریعت بنایا، تو اب اسے بھی ضرورت ہوئی کہ ہادیان برحق ہوں تو اس قانون کو لے کے جائیں. توجہ عزیزان گرامی، ہادیان برحق ہوں اس قانون کو لے کے جائیں، ہے نا. اب جب وسیلے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہادیوں کا خصوصی سلسلہ شروع کیا، ہادیوں کے ذریعے سے اس قانون کو بھیجا. اب جب یہ قانون آ رہا ہے تو عزیزان گرامی، یہ قانون آسمان سے زمین کی طرف آیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آیا. جب یہ قانون اوپر سے نیچے کی طرف آیا، کون لے کے آیا؟ اس کے رسول لے کے آئے، اس کے نبی لے کے آئے. قانون شریعت وہی تو لوگ لے کے آئے، اس نے ان کو وسیلہ اختیار کیا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ قانون کی حفاظت کون کرے گا؟ قانون بنانے والے نے قانون تو بنا دیا اور قانون بنا کے بھیج بھی دیا. اب اس قانون کی حفاظت کون کرے گا؟ اس قانون کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے گا؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ جب تک کہ کوئی قانون سمجھانے والا نہ ہو اس وقت تک کہ قانون سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ہے نا، یہ کلی بات ہے کہ جب تک کہ قانون سمجھانے والا کوئی نہ ہو اس وقت تک قانون سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کہیں گے صاحب یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ارے قانون سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی، ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ لائبریری موجود ہے، اس میں بڑی بڑی قانون کی کتابیں لگی ہوئی ہیں، ہے نہیں؟ قانون کی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کی کتابیں لگی ہوئی ہیں. پورا قانون ان کتابوں میں موجود ہے نہیں موجود؟ ان کتابوں میں موجود ہے. یہ حکومت جو لاکھوں روپے دے کے ججز کو اپائنٹ کر رہی ہے، ججز کو مقرر کر رہی ہے، یہ بڑے بڑے ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان قانون کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں، یہ کاہے کے لیے؟ یہ بلا وجہ ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں، باوجہ ہے. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے بڑے وکلا ہیں. بھئی آپ کا کوئی معاملہ ہوا تو آپ جائیے خود ہی لڑ لیجئے مقدمہ. آپ جائیے، کہا نہیں ہم جانتے ہی نہیں قانون. جب ہم قانون نہیں جانتے ہیں تو ہم سہارا لیں گے کس کا؟ اس کا کہ جو قانون جانتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نے کہا کہ کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ بھئی کتاب موجود ہے. توجہ عزیزان گرامی، کتابیں لگی ہوئی ہیں. اب کہیے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی جج صاحب کی ضرورت ہے فیصلہ سنانے کے لیے، نہ کسی وکیل صاحب کی ضرورت ہے مقدمہ لڑنے کے لیے. ہمت ہے تو کہیے. کہا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے.
تو پتہ یہ چلا کہ کتاب کافی نہیں ہوتی ہے. حسبنا کتاب اللہ، جنہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کتاب کافی نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ جب تک کتاب کے پڑھانے والے نہ ہوں، کتاب کے سمجھانے والے نہ ہوں، اس وقت تک کتاب میں کیا لکھا ہے ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. جو اس میں لکھا ہے وہ کون سمجھائے گا؟ کون شخصیت ہے کہ جو اس کتاب میں لکھے ہوئے کو ہمیں سمجھائے اور ہمیں پڑھ کے بتائے؟ تو پتہ یہ چلا قانون ساز ایک مرحلہ ہے قانون سازی، دوسرا مرحلہ ہے قانون کو پہنچانا، اور تیسرا مرحلہ ہے قانون کو کی حفاظت کرنا اور قانون کو سمجھانا. یہ 3 مرحلوں سے قانون گزرتا ہے. اللہ نے قانون بنایا، رسول لے کے آئے، ہادی برحق ہے نا. اللہ نے قانون بنایا، ہادی برحق رسول اللہ قانون کو لے کے آئے. اب رسول اللہ جا رہے ہیں، توجہ عزیزان گرامی، رسول اللہ قانون لے کے آئے ہیں، قانون شریعت لے کے آئے ہیں. رسول اللہ جا رہے ہیں، تشریف لیے جا رہے ہیں. میں پہنچا، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، کم سے کم کوئی ایک پلیٹ فارم بتا دیجئے ایسا کہ جہاں ہم پہنچے، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور ہم پہنچے اس پلیٹ فارم پر آواز لگائیں، صدا لگائیں، تو وہاں سے ہمیں صحیح جواب مل جائے، وہاں سے ہمیں صحیح جواب مل جائے. تو کہا تجھے نہیں معلوم؟ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، آپ نے کون سا پلیٹ فارم بتا دیا؟ تو کہا تجھے نہیں معلوم؟ میں نے کھلے ہوئے لفظوں میں کہہ دیا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. آؤ دروازے تک کے. تمہیں وہی قانون سیکھنے کو ملے گا کہ جیسے ہم سکھایا کرتے تھے. تمہیں وہی علم ملے گا یہاں پر کہ جو ہمارے پاس موجود تھا، وہی علم ملے گا. اب یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ پیغمبر جا رہے ہیں، صحیح ان کی جو تعلیم ہے اس کی نشر و اشاعت کرنے والا کون ہوگا؟ کانا مدینۃ العلم و علی بابها، علی اس کے دروازہ ہیں. وہ باغ کے اس شہر کے علی دروازہ ہیں. عجب مسئلہ ہے. ترجمہ بھی اس کا کیا گیا تو عجب انداز سے کیا گیا. سنیے صاحب ترجمہ اس کا، ترجمہ ہمارے پڑوس کے ملک میں جب اس حدیث کا کیا گیا تو عجب انداز سے کیا گیا. مسرور صاحب، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. دیکھیے جو کوشش ہو رہی ہے، ترجمے بدلے جا رہے ہیں، تفسیریں بدلی جا رہی ہیں. میں علم کا شہر ہوں وعلی بابها، ترجمہ کیا ہے؟ اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب ترجمہ بدلا گیا، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اس کا دروازہ بڑا ہے. آپ نے سنا کچھ؟ آپ نے سنا؟ دیکھیے لفظ سے آدمی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بڑا ہے. سن لیا آپ نے ترجمہ، اس کا دروازہ بڑا ہے. لفظ کیا رکھا تھا؟ وعلی بابها. پتہ یہ چلا
کہ اس لفظ کو بہت چھوٹا کرنا چاہا، مگر یہ لفظ اپنے معنی میں کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا ترجمہ جب بھی ہوگا تو بڑا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ علی کا ترجمہ جب بھی ہوگا تو بڑا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ نام کو ہٹا لیا، بڑا رکھ دیا، بات نہیں بنی۔ کہیں سے اگر بات بن گئی ہو تو آپ بتائیے کہ نہیں صاحب بات بن گئی، بات بنی ہی نہیں، اس لیے کہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ مقصد فوت ہو گیا تبدیلی کرنے کا۔ تو علی اس کے دروازہ ہے تو اب ان تک آنا پڑے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو بعد میں کیوں نہ ہوگی، غلط فہمیاں بعد میں کیوں نہ پیدا ہوں گی؟ تو ہونا چاہیے کوئی ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اس نے جانتے ہیں کیا آ کے کہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ توجہ سے سنیے اس واقعے کو، یہ صرف مثال ہے، واقعہ نہیں ہے، مثال ہے۔ مکے میں حضور تشریف فرما ہے، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ چیز حلال ہے۔ اس نے سنا اور واپس چلا گیا، اور اس نے جا کے اپنے علاقے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے رسول سے خود سنا ہے، رسول نے فرمایا کہ فلاں چیز حلال ہے۔ ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، سب جان گئے کہ ہاں فلاں چیز حلال ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، حضور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اب یہاں 5 سال کے بعد جب دوسرا شخص آیا اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اسی چیز کو پوچھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ اس نے جا کے سب کو بتایا تھا کہ فلاں چیز حلال ہے، وہ جس نے مکے میں پوچھا تھا، یہ جس نے مدینے میں پوچھا، یہ 5 سال کے بعد اس نے پوچھا، تو یہ کہہ رہا ہے اپنی بستی میں جا کے کہ میں نے رسول سے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ فلاں چیز حرام ہے۔ آیا اختلاف نہیں آیا؟ اور فرمایا آپ نے، یہ واقعہ ایسے نہیں سنا دیا ہم نے، اختلاف آیا نہیں آیا، اختلاف پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا، اتفاق سے دونوں لوگ ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ وہ کہ جس نے سنا تھا حضور کے زبان سے، حضور کے دہن سے حلال ہے وہ بھی، اور وہ بھی کہ جس نے حضور کے دہن سے سنا ہے حرام ہے وہ بھی، دونوں لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے خود سنا، انہوں نے کہا فلاں چیز حلال، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے خود سنا کہ فلاں چیز حرام۔ اسلام میں اختلاف پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے آپ، ہوا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ کون بتائے گا؟ رسول تشریف لے گئے، اب کون بتائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہے، بلکہ ایسے مسائل وہیں حل ہوں گے کہ جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ پتہ چلا کہ اگر ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں اگر کوئی دشواری پیدا ہو تم ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاؤ تو تم ادھر ادھر نہ بھٹکنا، اس لیے کہ وہاں مسئلے کا صحیح حل نہیں ملے گا۔ پھر کہاں ملے گا؟ کہا در علی پہ چلے آنا، حقیقی مسئلے کا حل علی بتا دیں گے۔ صلوات بھیجتے پر محمد وآل محمد، ہے نا؟ علی بتائیں گے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، صحیح مسئلہ علی بتا دیں گے۔ ایک نہیں ہزاروں مسائل آئے ہیں کہ جس کو واپس کیا گیا ہے،
کہاں سے؟ دربار خلافت سے واپس کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہم نہیں حل کر سکتے، یہ معاملہ ہم نہیں طے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ علی کے بس کی بات ہے۔ تو عزیزان اکرامی، ہادی کیسے ہوتے ہیں؟ ہادی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ہادی معصوم ہوتے ہیں، ہادی عالم ہوتے ہیں، ہادی نوری ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہادی وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنی طرف سے منتخب کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کے ہادی مقرر کر لے، اگر کوئی حجرے میں بیٹھ کے ہادی مقرر کر لے تو وہ ہادی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو اس ہادی کو مانتے ہیں کہ جس کو کھلے عام رسول نے منوایا ہو، ایھا الناس من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ ہم اس ہادی کو مانتے ہیں کہ کھلے عام رسول نے جس کا تعارف میدان میں کرایا ہو۔ ذوالعشیرہ کا موقع ہے، بڑی مشہور دعوت ہے، ایسی دعوت ہے کہ جس میں بڑے بڑے کھانے والے 40 افراد ہے نا۔ دعوت ذوالعشیرہ انتظام کس نے کیا ہے؟ جی انتظام کس نے کیا ہے؟ انتظام کیا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ یہ جو دعوت ہے، جہاں ایک اعلان ہونا ہے، اس کا انتظام علی نے کیا۔ بھئی رسول اللہ سے جب پروردگار عالم نے کہا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو جمع کیجئے تو قرابت دار جمع کیے گئے۔ علی سے کہا کہ تم انتظام کرو، تو اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ علی کی عمر اس وقت تھی کیا؟ سوچیے آپ، ذوالعشیرہ کا وقت ہے، علی کا سن مبارک کتنا ہے؟ علی کا سن مبارک کتنا ہے؟ 10-11 برس کا، تو تاریخ بتا رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب سے کہا کہ آپ دعوت کا انتظام کریں۔ یہ بتائیے کہ بچہ ہے، میں کسی بچے سے اگر کہوں کہ بھیا ذرا سے جاؤ یہاں سامنے سے 2 پان لے آؤ، تو وہ یہ سوچے گا کہ مولانا فیض۔ دیکھیے میں مولانا نہیں ہوں، بات بہت صاف ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ مجھے مولانا تصور نہ کر لیجیے گا خدا کے لیے۔ مولانا نہیں ہے، مولانا تو بس ایک ہی ہیں۔ مولانا تو بس ایک ہی ہیں، کون؟ مولانا و مغوانا و ملجانا۔ جہاں یہ لفظیں استعمال ہوتی ہوں جن کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے ہم کیسے یہ لفظ حاصل کر کے اپنے ساتھ استعمال کریں۔ مولانا تو بس ایک ہیں وہ۔ اور یاد رکھیے، میں ذاکر حسین ہوں، بے شک حسین کا ذکر کرتا ہوں، اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام کی حجت آج پوری کائنات میں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ بات میں نے آ گئی ہے تو میں کہہ دے رہا ہوں، آج اسلام کی حجت پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے۔ ہم اسلام کی حجت، وہ اسلام کی حجت، وہ اسلام کی حجت، حجت الاسلام، حجت الاسلام۔ اما جب سب حجت الاسلام ہی ہو جائیں گے تو پھر یہ بتائیے کہ پھر حقیقی حجت الاسلام، نہیں بات تھوڑا کڑوی ہے، لہذا آپ نہیں بولیں گے نا، مجھے معلوم ہے نہیں بولیں گے کوئی اس مسئلے میں، بات بڑی سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ اسلام کی حجت، اسلام کی حجت ہے کون؟ کہیے، بولیے، بتائیں ہمیں، ایک ادادار بتائیں کہ اسلام کی حجت کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کی حجت پردہ غیب میں ہے۔ اسلام کی جو حجت ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ ایک حد تک کے ہم لوگ مانتے ہیں، دیکھیے مانتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے ہم انہیں تو کہتے ہیں، لیکن اب ہوا کیا کہ ہم جو ہے وہ ٹوپی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کے حجت ہیں۔ ہم ٹوپی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی حجت ہیں۔ اسلام کی حجت ایسے نہیں آدمی بنتا ہے۔ اسلام کی حجت بننے کے لیے
اور دراصل اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو پردہ غیب میں اسلام کی حجت موجود ہے، اور وہی ظاہر بات ہے کہ حجت خدا انہیں کہا گیا ہے۔ اس زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اب بچے نے دیکھا، بات کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی، بچے نے دیکھا مولانا صاحب ہیں مثلا، انہوں نے کہا ہے لاؤ پان منگایا ہے، مگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ صبح جو ہے 1 روپے ملے تو ٹافی کھانے کے لیے وہ ختم ہو گئے، جیب میں تو پیسہ ہے نہیں، تو جائے گا کہاں جائے گا؟ وہ دوسرے دروازے سے نکل کے سامنے سے نہیں جائے گا کہیں مولانا دیکھ نہ لیں، وہ دوسرے دروازے سے نکل کے جائے گا اور جا کے کہے گا ابا انہوں نے پان منگایا ہے، انہوں نے کہا ہے پان لے آؤ، جاؤ لا کے دے دو۔ ابا پیسے ہمارے پاس کہاں ہیں، پیسے ہمارے پاس کہاں ہیں؟ چلو اپنی جیب سے پیسے نکالے اور پیسے نکال کے اس کے بعد اس کو دیے۔ اب بچہ بڑی خوشی گیا اور پان لے کے چلا آیا۔ عزیزان گرامی، ابھی یہودی کے باغ کی آبیاری بھی علی نہیں کر رہے ہیں، ابھی یہودی کے باغ کی آبیاری بھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں دعوت کا انتظام کرو۔ بچہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کہاں گیا، کس کی دولت استعمال ہوئی؟ ذوالعشیرہ میں۔ آپ بتائیے دعوت ذوالعشیرہ میں کون سی دولت کام آئی؟ علی پہنچے کس کے پاس؟ اپنے باپ ابو طالب کے پاس۔ بابا حکم ہوا ہے دعوت کا انتظام کرنے کے لیے۔ ابو طالب نے خزانہ کھولا، لے جاؤ دولت۔ اب کھانا پکا، اور کھانا ایک دن نہیں پکا تھا، بتانا تھا کہ ہادی کہاں سے آ رہا ہے، ہادی کی نشاندہی کرنی تھی۔ اب کھانا ایک دن نہیں 3 دن۔ بھائی پہلے دن جب کھانا پکا، لگ گیا دسترخوان، 40 لوگ بڑے بڑے کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر نے سب کو کھانا کھلایا، سب نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بہترین نمائندہ ہوں، میں دنیا و آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، اور تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے، جو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ اعلان کیا پیغمبر نے۔ سردار نے اشارہ کیا، نکل لو۔ سردار نے اشارہ کیا، سب نکل گئے، چلے گئے سب، بغیر بات سنے ہوئے سب چلے گئے۔ اب دوسرا دن آیا، پھر کھانا کھلایا، پھر پیغمبر کھڑے ہوئے۔ جب پھر کھڑے ہوئے، پھر وہی جملے دہرائے پیغمبر نے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بہترین نمائندہ ہوں، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کے آیا ہوں، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ہماری مدد و نصرت کا وعدہ کرے، جو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ پھر سب نکل گئے۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ کانوں میں روئی لگا کے آئے تھے کہ سننا نہیں ہے، کھانا کھانا ہے، صرف کھانا کھانا ہے، بس سننا نہیں ہے۔ نکل گئے۔ پھر تیسرا دن عزیزان گرامی، یہ تیسرا دن جب آیا تو اب تیسرے دن کھانا کھایا سب نے، اور اس کے بعد جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ اس نے اشارہ کیا سردار نے، چلو، اس لیے کہ روز کھانا کھلا رہے ہیں، اپنا مقصد حل ہو گیا ہے، اب بات تھوڑی سننا ہے۔ اگر کوئی کافی پی کے نکل جائے باہر، کیا ہوگا؟ ہم 1 گھنٹہ مجلس پڑھیں گے، کافی پیو، نکلو ادھر سے، یہی تو ہوگا۔ یہ باہر حسن آغا صاحب نے کافی کا انتظام کر رکھا ہے، باہر سے کافی پی کے کوئی نکل جائے، کتنی تکلیف ہوگی نا۔ لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ وہ منزل اور تھی، یہ منزل اور ہے۔ وہاں اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ نکلو، جیسے ہی اٹھے
دروازے کے پاس ایک کونے میں ایک بزرگ شخصیت جس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ جلوہ افروز تھی، چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو اپنی جگہ سے وہ شخصیت اٹھی اور اس سردار کے دونوں کاندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، جانتے ہیں کیا کہا؟ سنیے، اس نے دونوں کاندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہا، قم یا سیدی، کھڑے ہو جائیے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے۔ پکڑے ہیں اس کو، بیٹھا لے ہوئے ہیں، بیٹھا لے ہوئے ہیں، قم یا سیدی و یا مولائی، کھڑے ہو جائیے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ اعلان کر دیجئے کفر کو میں دبائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ آپ اعلان کر دیجئے کفر کو میں دبائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ عزیزان گرامی، جانے قربان ہو جائے ابو طالب کی ذات پر کیا فرمایا تھا؟ قم یا سیدی و یا مولائی، کیا کہا؟ سردار کہا اور مولا کہا۔ کسے کہا؟ رسول کو، رسول کو سردار کہا، رسول کو مولا کہا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مشیت کو یہ کیسے برداشت تھا کہ ہمارے رسول کو ابو طالب مولا کہہ رہے ہیں؟ طے کر لیا تو صحیح کہ آج تم نے 40 لوگوں کے مجمع میں ہمارے رسول کو مولا کہا ہے، تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں تمہارے بیٹے کو مولا نہ بنا دوں؟ صلوات دیتے ہیں بر محمد وآلہ نعرے حیدر، 1.25 لاکھ کے مجمع میں تمہارے بیٹے کو مولا، یہاں 40 آدمیوں میں۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر اعلان ہوا، کس نے وعدہ کیا؟ وعدہ ایک شخصیت تھی جو تینوں دن کھڑی ہوئی، لیکن رسول نے بٹھا دیا تھا۔ یہ جملہ میں نے بات کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ تینوں دن یہ شخصیت کھڑی ہوتی تھی اور رسول بٹھا دیتے تھے۔ ایک بابا نے بلند صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ آئیے مولانا قبلہ کعبہ تشریف لے آئیں۔ آئیے ادھر تشریف لے آئیے، یہاں۔ تو 3 دن برابر اعلان ہوا اور تینوں دن، دیکھیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں اپنے کو اس قابل تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلس میں یہ ہمارے محترم مولانا گوہر عابدی صاحب قبلہ، مولانا سجاد حسین صاحب قبلہ، یہ ہماری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم جیسے جاہلوں کی مجلسوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ یہ نہیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ فیض آباد صاحب پڑھ رہے ہیں تو مجلس میں جانا ہے۔ بہرحال یہ میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ میں نے چونکہ سب کا شکریہ آج مجلس میں ادا کیا ہے کہ سب ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ہماری مجلسوں کو سنتے ہیں اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں، مصائب پہ گریہ کرتے ہیں۔ جیسے میں ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتا ہوں، بہرحال میں عالم نہیں ہوں، یہ بات طے ہے، مسلم ہے۔ تو اس لیے میں نے مولانا آپ کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی، اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو 3 دن رسول نے اعلان کیا، 3 دن علی ابی طالب کھڑے ہوئے اور بٹھا لیا۔ آخری دن جب علی کھڑے ہوئے، کوئی اور نہ کھڑا ہوا، علی نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو رسول نے علی کو گلے سے لگا کے کہا کہ ہاں یا علی، تم ہی دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو۔ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے مولانا جناب مجاہد رضا صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں، چونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین جو ہے وہ
کہیں نہ کہیں میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور بہت ساتھ دیتے ہیں اور بہت نوازتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بھائی ہوں ہمارے، چاہے وہ بڑے بھائی ہوں، چاہے وہ آپ حضرات ہوں، بزرگ ہوں ہمارے سبھی حضرات۔ بہرحال میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر لوں۔ پیغمبر نے اعلان کیا، علی نے وعدہ کیا، اس وعدے کا جب اظہار کا وقت آیا تو کہاں؟ غدیر کا میدان تلاش کیا۔ دیکھیے یہاں 40 لوگوں میں اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہونا چاہیے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بات کب کی ہے؟ حجت الوداع کی، یہ تو ہے نا کتابوں میں، آخری حج تھا پیغمبر کا، حجت الوداع کا موقع ہے، پیغمبر حجت الوداع کر کے واپس آ رہے ہیں اور وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اب کتنے دن رہ گئے ہیں رحلت پیغمبر میں؟ آخری حج ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر ماہ محرم، پھر ماہ سفر، جس کی زیادہ تر روایات ہیں 28، بعض روایات ہیں 2 ربیع الاول، تو 28 سفر۔ کتنا وقفہ رہا؟ ابھی اعلان ہوا، واپس آئے مدینے، تھوڑا سا وقفہ گزرا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا، واجب منظر یہ دیکھا کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ کس نے عمل درآمد کیا؟ کچھ نہیں۔ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ در سجدہ پر لکڑیاں لے کے لوگ جمع ہو گئے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، در سجدہ پر لکڑیاں لے کے لوگ جمع ہوئے، گھر میں آگ لگا دی گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ ابھی تو من کنت مولا کا اعلان ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ گلے میں رسی کا پھندا۔ اور اب بنت رسول کیا فرما رہی؟ بنت رسول فرما رہی ہیں کہ خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، ورنہ اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی سر کے بالوں کو نہ پریشان کیجیے، اس لیے کہ ابھی تو ایک علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ اس وقت سر کے بالوں کو پریشان کیجیے گا کہ جب ایک رسی ہوگی اور 12 گلے ہوں گے۔ عزاداروں، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ مصاب ہو رہے ہیں، یہ آخری ایام ہیں، بس اب 2 روز اور ہیں، عزا رخصت ہو رہی ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ جو زندہ رہے گا وہ پھر غم سید الشہداء منائے گا اور حسین کا ماتم کرے گا۔ ہاں عزاداروں، دل کھول کے رونا بھی ہے، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا بھی ہے۔ سنیں بس تھوڑے سے مسائل اور اس کے بعد رحمت تمام کر دوں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اسیران کربلا کو شام کے زندان سے رہائی کا حکم مل چکا ہے، زندان سے